الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے پیاس کا لگنا، یعنی پیاس کا بہت زیادہ لگنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو بار بار پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور وہ پانی پہ پانی پی رہا ہوتا ہے، لیکن پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی، بلکہ پیاس اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پیٹ جو ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب مریض کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ جب مریض کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور کچھ ہمارے نادان بھائی دوست جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کو بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو ٹھنڈا سے ٹھنڈا مشروبات، کو ٹھنڈی سے ٹھنڈی چیز دی جائے تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو میری ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں میرے پیارے دوستو، میری مائیں بہنیں بیٹیوں، جب خدا نہ خواستہ ہیضہ ہو جائے، مریض کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اسے ہیضہ ہو گیا ہے، تو اس کو ٹھنڈا پانی دینا ایسے ہے کہ جیسے آپ اس کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ بالکل ٹھنڈا پانی بند کر دیں۔ اس وقت مریض کو فوری طور پر لونگ، دار چینی کا قہوہ یا اجوائن، دیسی اور پودینے کا قہوہ بنا کے اسے استعمال کروائیں، اور دوائی کے طور پر میں جو ابھی نسخہ بتاؤں گا یہ اسے بار بار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض بہت زیادہ اور بہت جلدی سنبھل جائے گا۔ ورنہ ہیضہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو تو اس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک حاد مرض ہے، فوری طور پر لگتا ہے، فوری طور پر بندے کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مریض کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا، مریض کا پانی بند کر دینا ہے، اس کی جگہ پہ آپ نے قہوہ جات دینے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ لونگ، دار چینی کا قہوہ بنا کر استعمال کریں، یا پھر اجوائن، دیسی اور پودینے کا قہوہ بنا کر جو ہے مریض کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کافی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہیضے کا مرض ہے یہ زیادہ تر گرمیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارے جو نظام انہضام ہے، جو معدے کا نظام ہے نا، وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہیضہ ہو جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈی چیزیں بالکل بند کر دینی، گرم چیزیں آپ مریض کو استعمال کروانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض جو وہ سنبھل جائے گا۔ تو اس کے لیے جو میں نسخہ دے رہا ہوں وہ نوٹ کر لیں، اور وہ نسخہ جو ہے وہ بھی آپ انہی قہووں کے ساتھ دیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا ہیضے کا مرض، اس میں دوائی کا جو دورانی ہوتا ہے نا، اس میں دوائی کا جو دورانی ہوتا ہے وہ بہت کم رکھنا پڑتا ہے، یعنی گھنٹے گھنٹے بعد، آدھے آدھے گھنٹے بعد جب آپ اس کو دوائی دیں گے، جیسے ہی مریض کی طبیعت سنبھل جائے پھر اس دوائی کا جو وقفہ ہے وہ آپ نے بڑھاتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات ہو رہی تھی پیاس کی، تو یہ جو جس پیاس کی بات میں کر رہا ہوں یہ ہیضے والی پیاس ہے۔ ٹھیک ہے، پیاس کا بہت زیادہ لگنا۔ تو اس میں جناب آپ نے جو نسخہ استعمال کرنا ہے وہ اس طرح سے ہوگا۔ آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے 20 گرام، تیز پات لینا ہے 20 گرام، رائی سرخ لینا ہے 20 گرام، گندک آملہ سال لینی ہے 60 گرام۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا، چھوٹی آدھی چمچ جو چائے والی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے دینا۔ جب طبیعت سنبھل جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مریض کو مریض کو جو ہے کتنی دیر بعد دینا ہے؟ گھنٹے گھنٹے بعد، پھر اس کے بعد 3 گھنٹے بعد، جب طبیعت سنبھل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نسخہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ دوسرا جو نسخہ وہ آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے لینا ہے لونگ 10 گرام،
دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، اس کا بھی آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا. تو یہ آپ نے 2 چنے جتنے اسی دوائی کے ساتھ ملا کے دیتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ تیسری سے چوتھی خوراک پہ پیاس بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا مریض بھی سنبھل جائے گا، اور اس کا جو کیا کہتے ہیں حیضہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.